اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ہم نے جو جادو کے بھی بارے میں پڑھا، اس کے بعد بھی ہم نے اچھا خاصا ایک ڈسکشن تھا ہمارا کس کے بارے میں، رائنا کے بارے میں، اور رائنا سے ہم نے لنک کرتے ہوئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ اچھا، اب دیکھیے گا کہ آگے ہمارے پاس کیا آ رہی ہے بات۔ آئی تھنک ہم نے کر لیا تھا 108 بھی کر لیا تھا جی۔ آیت نمبر 111 سے ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، وہی اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں ان کے کانسیپٹ، لوگوں کے کانسیپٹ کے بارے میں، اہل کتاب ان مسلمانوں کے کانسیپٹ کے بارے میں جو بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی اتنے بگڑ گئے تھے اپنے کانسیپٹ کے بارے میں، کہ رب تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم جب اپنے آپ سے اس کو چیک کرتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتب روایات ہیں، جو کتابیں ہمارے پاس روایتوں کی ہے، ان میں کتنا زیادہ ہم انسپائر تھے۔ ہم نے یہودیوں کی بڑی روایتیں لی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت ایمانداری سے یہ قرآن پڑھنے والی چیز ہے کہ یہ بھی ہمارا ہی کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ وقالوا، لوگوں نے یہ بھی کہا، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس کو کس سے لنک کر رہی ہوں، کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو ضرور جائے گا جنت میں، کوئی جائے یا نہ جائے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو دماغ ہمارا بھر دیا، یہ انہی اسرائیلی روایتوں نے ہی بھرا ہوگا، یعنی ہمارے والوں نے بھی انہی سے امپریس ہو کر یہ باتیں اپنے نام سے منسلک کی ہوں گی۔ اب یہ سب کس کی اتنی نیٹ ورک تھا، کون کس نے کتنی کاوشیں کی ان کتابیں لکھنے کی؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ جنہوں نے جو کچھ کیا، نیگیٹیوٹی کے ساتھ کیا، پازیٹیوٹی کے ساتھ کیا، برکتیں بتانے کے لیے، عقیدتیں بتانے کے لیے، واٹ ایور، جو بھی سازش تھی یا معصوم تھے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اب ہم کو پیچھے نہیں مڑ کر دیکھنا، ہمیں اپنا آگے دین لے کے چلنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس دین کو آگے پروموٹ کیا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہی چیز ہمیں چیک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے، یہ نصیحت نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے جو ہو یہودی یا جو ہو نصارہ۔ اچھا، پھر آپ اگر ناراض نہ ہوں تو مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف مسلمان ہونے پر بھی یہ خوشخبری ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف امتی ہونے پر بھی یہ خوشخبری ہے، جھوٹی، جو لوگوں نے جھوٹی روایتیں ڈالی۔ لیکن اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ مسلک پرست کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ جنت میں جائیں گے، اور انہوں نے اللہ کا اتنی بار دیدار کیا ہے۔ شافعیوں کے پاس جاؤ، شافعی کہیں گے کوئس، ہم سب سے اچھے ہیں تمام مسلک میں، اور مسلک جو نہیں اپنائے گا اللہ کے رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یعنی اگر وہ ہمارا سنیں کہ ہم نہ شفاعت کے عقیدے کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفاعت نہیں، تو وہ بیچاروں کو کیا ان کے برے دل ہوں گے ہم سے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ مسلمان میں مسلمان کہتا ہے کہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا لیکن حنفی جائے گا، شافعی کہتا ہے میں جاؤں گا، اور اہل حدیث تو اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی توحید پر چلتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں بخاری اور مسلم کو، اور ادھر سے وہ کریکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، اہل حدیث کریکشن کرنے کو۔ یعنی یہ آپ کا بہت بڑا شرک سامنے آتا ہے کہ آپ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا کریکشن کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ مطلب آپ سوچئے، ہائٹ دیکھیے، شرک کی ہائٹ دیکھیے
کہ چلے مسلک پرست ہیں تو وہ ناپسندیدہ ہیں، تکلیف پر چلنے والے ناپسندیدہ ہیں، لیکن میں تو اہل حدیث بھائیوں سے بھی کہوں گی کہ اللہ کا واسطہ ہم بھی تھوڑا سا اپنے اوپر نظر کرم ڈالیں کہ ہم پر ہی کرم ہوگا ہم اگر اپنے اوپر یہ نظر ڈالیں گے کہ تھوڑا سا چیک کر لو، اس کو صحیح بولنا بند کر دو، صحیح صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے، تو پھر سوچئے گا کہ ہم بھی اپنے ڈائمنشن کے شرک میں کس طرح سے اپنے جو شرک کر رہے ہیں ہم اپنے دور کے جدید شرک اس میں ہم پکڑے نہ جائیں اور ہم دوسروں کو بدعتی بدعتی بولتے پھرتے ہیں اور ہمیں اپنی بدعت نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ اہل کتاب بھی کہتا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ان کو بھی جنت تھی، ان کے بھی اعتبار اور کانسیپٹ میں جنت تھی، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جنت چاہتے تھے، وہ بھی نبیوں سے اپنے آپ کو بلونگ کرتے تھے، وہ بھی ہماری ہی طرح تھے۔ تو جناب بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی جائیں گے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ اللہ کا آنسر ہے، یعنی ایک ہی آیت میں ان کا اسٹیٹمنٹ اور ایک ہی آیت میں اللہ کا اسٹیٹمنٹ، ان کا کہنا اور اللہ کا کہنا، یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی زینت ہے کہ اللہ ہمیں یہ پڑھنا اور سمجھنا نصیب کرے کہ انہوں نے کہا اور اللہ نے بیچ میں سے کہا تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ۔ ہاں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ نہیں کوئی جائے گا جنت میں مگر یہودی یا نصارہ۔ آؤ سنو اللہ کے نبی کو کیا کہنے کا حکم آیا کہ جب بھی کوئی غلط بات کرے دین کی، جب بھی کوئی عجب سی بات کرے، ان اوتھینٹک بات کرے، جس سے مجھ کو اور آپ کو بھی ہمیں بھی طریقہ ملا، سنت ملی کہ ہم کیا کریں جب کوئی فضول باتوں کو کھول کر بیٹھ جائے اور اسے دین سے منسلک کرے، ان کو کیا کہنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کو یہ سکھایا، تم بھی سیکھو نبی سے، تم بھی سیکھو اس کتاب سے کہ تمہیں ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان کو جواب یہ دینا چاہیے ہاتو برہانکم، کوئی بھی بات آپ دین کی کرو تو ان سے کہو ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، کوئی آیت لاؤ، کوئی قرآن سے منسلک جوڑ کر آیت لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ہمارے لیے تو یہ گالی ہو جاتی ہے جب ہم کوئی ان کے نزدیک مسنون حدیث پر بات کر دیں اور ہم کہیں کہ آپ قرآن سے لے آئیے یہ بات، کہا آپ لوگ قرآن 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 پڑھ کر کوئی عالم تھوڑی بن جاؤ گے، یعنی ان کا سارا نزلہ کس پر گرتا ہے؟ ہم پہ نہیں گرتا، قرآن پر گرتا ہے۔ ان کو ایسا ہوتا ہے یہ 2 دن کے قرآن پڑھے ہوئے لوگ یہ قرآن 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 کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے بڑے بڑے جلادوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بولنا سکھایا کہ جب بھی کوئی دین کی بات کرے اور وہ ان اوتھینٹک ہو اور وہ غلط ہو تو آپ اے نبی قل، اے نبی آپ یہ کہنا ہاتو برہانکم۔ اب جب ہم بھی تم سے کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی دلیل قرآن سے تو اتنی تپنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی فضول بات کہے، ایون والدین بھی کریں تو آپ کہیں کہ جی کوئی دلیل لاؤ اگر ہو تم سچے۔ فار ایگزامپل اگر امی میری کہتی ہیں کہ بیٹا وہ لڑکیوں کو عورتوں کو تو گھر کے کونے میں اور بالکل دالان میں تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے نماز، تو میں کہوں گی نماز میں ایک تو بندہ پورا دوپٹہ لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو دالان میں کیوں نہ پڑھے؟ نہیں بیٹا قرآن میں منع ہے۔ کہا امی قرآن میں نہیں منع ہے کہ عورت کوئی چھوٹے سے کمرے میں یا کوئی اندر کے کمرے میں نماز پڑھے، وہ دالان میں نہ پڑھے، اور یہ مرد حضرات دالان میں نماز پڑھیں، مطاف میں عورتیں نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پردے کی بات کریں محرم اور نامحرم کے بارے میں، لیکن یہ بات نہ قرآن میں ہے کہ عورتیں سب سے پیچھے کمرے میں یا کوئی کمرے میں نماز پڑھیں، دالان میں نمازیں نہ پڑھیں۔ تو ایسے آپ کو اور مجھ کو اپنے گھر کی سطح پر بھی بات کرنی ہوگی کہ کہاں لکھا ہے ہاتو برہانکم۔ اگر یہ عربی نہیں کوئی جانتا
تو اس کی اردو ہم کہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی امی؟ یا فلاں بن فلاں، یا سسر صاحب ہو، یا ساس صاحبہ ہو، یا کوئی بڑی ہستی ہو، یا کوئی عالم ہو، ہم کہیں آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو بتا دیجئے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اے نبی جب بھی یہ کوئی بات کرے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر جو یہودی عیسائی ہوگا یا یہودی نصارہ ہوگا، تو یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں۔ اللہ نے کہا سب کے سب میرٹ پہ جائیں گے، عمل اچھے ہوں گے تو جائیں گے۔ دلیل لاؤ کہ نبیوں کے حوالے سے یا اپنی جماعت کے حوالے سے یا اپنے بڑوں کے نام سے تم جنت میں جانے والے ہو، تو اس کی کوئی دلیل پیش کر دو۔ یہ اللہ کا سمجھانا ہے۔ آگے اور اللہ سمجھاتے ہیں اسی بات کو، بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ۔ سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتیوں تم بھی سنو، کیونکہ ہم نے پھر 1400 سال بعد ہم نے بھی یہی فکرہ کہنا سیکھ لیا تھا۔ اللہ نے کہا جو جھکا دے گا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، جو جھکا دے گا چہرہ اللہ کے لیے، وہ ہوا محسن، اور شرط یہ ہو کہ چہرے کو جھکانا یعنی اسلام قبول کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، برقع پہن لینا، سر تو جھکا دیا، وہ ہوا محسن، حسن اخلاق بھی ہو، نیک بھی ہوں، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف بھی نہ دیتے ہوں۔ یہ شرط آ گئی ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا۔ یہاں پر ہم آمنوا وعملوا الصالحات کو کیسے ڈسکریم کریں گے؟ اس کی ڈسکریمنیشن کس طرح سے ہوگی؟ اس کی کلاسیفیکیشن ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم کہیں گے من اسلم وجہہ للہ کو ہم کہیں گے کہ ظاہری طور پر جھکا دینا اپنا چہرہ، یعنی پورٹرے آپ کا ہو کہ ہاں یو آر مسلم، یعنی بی اے مسلم، وہ جو ہم نظر آتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ہم مسلم ہیں، لیکن وہ ہوا محسن، آپ کا اندر سے ایماندار ہونا، آپ کا فطرت پہ نیک ہونا، آپ شرک نہ کرنا، آپ قرآن سے قرآن کو سمجھنا، آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچنا، آپ کے مال کو لوگوں کے لیے استعمال ہونا، یعنی بہت سی ماں باپ آپ کے خوش ہوں آپ سے، وہ بھی انسان کس کام کا جس کے ماں باپ اس سے خوش نہ ہوں اور وہ لوگوں میں بہت ہی نام نہاد نیک مشہور ہوں لیکن اس کے ماں باپ ان سے چڑھتے ہوں۔ تو آپ غور کیجئے گا، ایسی بہت ساری باتیں، گھر کے نوکر ماسی اگر آپ سے ناراض ہیں تو بھی آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ سے وہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کل کی مرتی آج مر جائے، کہ اتنی آپ ظالم ہو کر بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جنت میں تو وہ جائے گا جو بہت ہی محسنین طبیعت ہوگا، اللہ کے لیے سر جھکاتا ہوگا، شہادت دیتا ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے باقاعدہ اللہ کا وعدہ آ گیا کہ اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس اسے ضرور ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کے لیے آج دوبارہ سورہ بقرہ میں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کو دنیا کے لیے بھی لیا اور آخرت کے لیے بھی لیا۔ اس پر ہم نے آپ کو کافی باتیں کی تھیں کہ ٹینشن ڈپریشن سے ہم نے اس کو تعبیر کیا، ہم نے خوف کو ٹینشن میں لیا اور ڈپریشن ہم نے حزن کے لیے لیا، کہ اللہ نے چاہا تو اگر آپ نیک فطرت ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جناب جیسے میں نے آپ کو حنفی شافعی اور اہل حدیث کی مثال دی، یہاں پر بھی آپ غور کیجئے گا کیونکہ ہمیں اپنے زمانے کے اعتبار سے ہی مثالیں سیٹ کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اگر میں کسی کی بے عزتی کر رہی ہوں، لیکن میں تو کسی کا نام نہیں لے رہی، اور میں خود بھی پہلے بریلوی بھی تھی، حنفی بھی تھی، سب کچھ ہم اہل حدیثوں میں بھی گئے۔ تو غور کیجئے گا کہ سیکنڈ والی اگزامپل بھی ایسے ہی سوٹ کر رہی ہے۔ اس لیے ان یہودی عیسائیوں کو، نصارہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنا آپ ہی دیکھنا پڑے گا، اور یہ قرآن ہی کہتا ہے فیہ ذکرکم، میں نہیں کہتی۔
قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ نے وہ کہتے ہیں نا ڈائنامک سٹائل ہے، کوئی بے انتہا زبردست سٹائل ہے کہ ہر چیز پر سوٹ کر جاتا ہے. اب جناب آپ نے آیت نمبر 113 کو دیکھیں، وقالت الیہود. ابھی تک تو آپ نے کیا پڑھا کہ جنت میں ہودن اور نصارہ، یہود اور نصارہ جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھیے جو میں کہہ رہی ہوں، اپنے وقت کے بھی دینی فرقوں سے آپ اس کو میچ کریں. یہودی کہتا ہے اکیلے میں، یعنی اپنی نجی محفلوں میں، اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتا ہے لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر بھی نہیں ہے. لیست النصارى علی شیء. اوپر والی آیت کیا تھی کہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا علاوہ یہ کہ یہود اور نصارہ جائیں گے. اب آپ نے دیکھا یہ اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ اپنی نجی محفلوں میں ہوتے ہیں بالکل ہماری طرح کہ یہ ویسے تو کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں، حنفی بریلوی بھی ہیں، حنفی دیوبند بھی ہیں، لیکن یہ دونوں کا آپس میں گہرا ٹکراؤ ہے. اور اہل حدیث کا تو بے انتہا سب سے زیادہ ٹکراؤ ہے. لیکن ہم قرآن والوں کے اگینسٹ میں یہ سب پھر بھی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اندر کی نجی محفلوں میں یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ یوں، یہ غلط، یہ یوں، یہ حرام. دیکھ لیجئے اب یہ اپنی نجی محفلوں میں یہودی کہتا ہے نصارہ کسی ٹریک پر نہیں ہے، کسی سٹیٹس پر نہیں ہے، کوئی صحیح راستے پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ ان کے خلاف کہتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں، پرائیویٹ محفلوں میں، لیست الیہود علی شیء. یہ اتنی بڑی اندرونی اللہ نے سیکرٹس ہم پر کھول دیے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں اپنے محاسبے کے لیے اتنی بڑی سیکرٹ باتیں بتا دی، بریکنگ نیوز دیتی کہ دیکھ لو کہ جو منہ پر بھی قرآن کے خلاف ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو ڈرا مت کرو کہ جی یہ سب قرآن کے خلاف ایک جماعت ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. یہ اندر سے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، یہ اندر سے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں. اور اگر ہے بھی ایک جماعت تو اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے ڈر جائیں اور ہم حق بولنا چھوڑ دیں. اور اللہ جو ہمیں پکڑیں گے کہ آج کے دور کا شرک کیا تھا اور اس پر کتنا ورکنگ کیا، کتنا تحفظ دیا دین کو. نبی کے دور میں ہوتے تو تم کتنے % کام کر سکتے تھے؟ کیا تم لوگ جنگوں میں اتر سکتے تھے؟ کیا تم لوگ جنگ لڑ سکتے تھے؟ کیا تم لوگ ہجرت کر سکتے تھے؟ کیونکہ تم نے 2022 میں حق تو بولنا گوارا نہیں کیا، اور پھر یہاں تو آزادی تھی بالکل. تو اس لیے غور کیجئے گا، یہ سب ہمارے لیے باتیں آ رہی ہیں کہ یہ نجی محفلوں میں بھی اندر سے ایک نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ نصارہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہے. اب جب تھرڈ پوائنٹ ہے زبردست، تھرڈ پوائنٹ نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا. ہم کہتے ہیں جی یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے، یہ دیندار نہیں تھے، یہ جھوٹے لوگ تھے. نہیں جناب، اللہ بتا رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. یہ بے دین نہیں تھے، یہ بے دین نہیں تھے، یہ کعبے کے ماننے والے، یہ اللہ کو ماننے والے، یہ صلات کو پڑھنے والے. ہمارا تو مسلمان آج صلات پر ہی اٹکا ہوا ہے، وہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صلات شروع ہوئی ہے وہ کبھی یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے، وہ تو اسی پر ہی اٹکا ہوا ہے ابھی تک بیچارہ. یہ صلات کہاں سے لاؤ گے؟ اور حدیث ہوتے ہوئے بھی یہ صلات پر متفق نہیں ہے. وہ بولتے ہیں اہل حدیث غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حنفی غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی کی ڈیفرنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ یوں کہتے ہیں، تو وہ اذان کے اس حصے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو عجیب ہی لوگ ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بس بچا لے اور ہمیں زندگی میں سدھرنے والا بنا دے. غور سے دیکھیے گا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب والے لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ نہیں تھے. لیکن یہ ضد، یہ مسلک، یہ تقلید، یہ فرقہ، یہ اپنی وہ کیا میں لفظ استعمال کروں، اپنی منطق کے ساتھ قرآن سے ہٹ کر اپنے علماء بنانا کہ علماء بنتے ہیں. علماء 8 سال 16 سال 14 سال پڑھ کر
لیکن ایک مفتی دوسرے مفتی کے تھاٹ آف جو ایجوکیشن ہوتا ہے اس کو نہیں مانتا، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو ایک عالم دوسرے عالم کے نہیں مانتا، جبکہ اس نے بھی 16 سال 14 سال 8 سال کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے۔ سوچئے گا، صرف سوچئے گا کہ چلو بھائی 2 عالم ہی متفق ہو جائیں الگ الگ جماعت کے، لیکن یہ عالم بن کر تو اور ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہم سب کون کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔ بالکل اس وقت یہی حال تھا جو ہماری آج فرقوں کا حال ہے۔ ایسے اللہ کے رسول کے دور میں سب کتاب کو تھامنے والے، نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ فرقوں میں تھے۔ آج ہم ان کو نان مسلم کہہ رہے ہیں، اور ہمارا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ is the most important point۔ اگر آپ کو واقعی سمجھنا ہے نا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، پھر بھی ان کے اندر اتنا فرقوں کی محبتیں آ گئی تھیں۔ کذالک، اللہ کا سٹائل دیکھیے بڑا ہی نارمل سا ہے۔ کذالک، اسی طرح ہر دور میں ہوا ہے۔ اسی طرح قول الذین لا یعلمون، جن کے پاس الہامی علم کی کمی ہوتی ہے، وہ اسی طرح اپنے مسلک بناتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، اور تقلید نہ کرتے ہوئے بھی کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث بھی سن لیں، تقلید نہ کرتے ہوئے بھی وہ کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان خود سے قرآن نہیں پڑھے گا تو وہ نہ کہے کہ میں کسی فرقے سے جوائن نہیں ہوں یا میں کسی کی تقلید نہیں کر رہا۔ اگر اس کے پاس خود کی سمجھ نہیں ہے تو وہ انجانے میں بھی کسی کی اندھی تقلید ضرور کر رہا ہے، کہ اس کا جو ڈیسیشن ہے وہ آخر میں کسی ایک سے پوچھ کر ہی ہوتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم اپنی بیٹیوں کے بچوں کی شادیوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے بزنس میں، اپنے ٹریولنگ میں، اپنی ہوٹلوں میں اپنے خود ڈیسیشن طے کرتے ہیں کہ میری کتنی جیب کتنا اجازت دیتی ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے گھر ہم سب کس کس طرح سے اللہ کے انڈر آبزرویشن ہے۔ ہم کسی صورت بھی جو اللہ سے ہم کہہ رہے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کو بتائیں گے کہ ہم بڑے مجبور تھے، ہم ان مسلکوں سے نکل نہیں پا رہے تھے، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے کلیئر کہا کذالک، اسی طرح فرقہ پرستوں نے ہر دور میں کیا، جن کے پاس الہامی کتاب کا علم نہیں ہوتا، مثل قولہم، ان کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایک کے پیچھے محاذ قائم کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف محاذ قائم کیا کہ جی اللہ کے رسول کو کسی طرح چپ کرا دیں اور ان کو بٹھا دیں، لیکن یہ اندر سے بھی ایک نہیں تھے۔ فاللہ یحکم، اب یہ فاللہ یحکم کو بھی بڑا غور سے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے میچ کرنا ہے وہم یتلون الکتاب۔ یہ دو کے کمبینیشن سے آپ بات کو سمجھیں گے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتا ہو اور وہ اپنی ضد اور انا کے لیے صحیح فیصلے نہیں کر رہا تو اس کے فیصلے اللہ بڑے غصے میں، اللہ کا بڑا غصے والا اسٹائل ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، ٹھیک ہے، پھر اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان۔ یہ جو اپنے اپنی جگہ پر بہت توحیدی بن رہے ہیں، بہت نیک بن رہے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب کتاب پڑھنے کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی کہ کسی طرح بھی فرقوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے، کسی بھی طرح مسلمان سے ہٹ کر اپنی کوئی اور پہچان نہیں ہونی چاہیے، یہ کتاب سے تم جان چکے ہو، تب بھی تمہاری عقل نہیں ختم ہو رہی ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ اب تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے، اب قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا فیما کانو فیہ یختلفون، جن باتوں میں تم نے اختلافات کو قائم رکھا تھا، تم نے اختلافات کو بدستور قائم رکھا تھا، تم جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہی آخری فیصلہ ہے، اللہ کی کتاب ہی سپریم اتھارٹی ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیزیں دین کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔
دین کی حیثیت ایک چیز بھی نہیں رکھتی، کوئی اجماع، کوئی تواتر، یہ سارا دھوکہ دینے والی ٹرمنالوجیز ہیں. لیکن آپ نہ کھل کر بول سکے، نہ آپ اس بات کو سمجھ سکے. اب آپ اور میری خدا نہ خواستہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے. اور اسی کے ہی ساتھ آپ نے اور غور کرنا ہے آگے والی آیت کو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم اللہ کس کو کہہ رہے ہیں. ایک تو ایک عام بات ہے کہ اللہ نے سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کو کہا، اور علماء سو، برے علماء، ہر دور کے برے علماء، دیندار، قرآن اور کتابیں پکڑنے والے ہی اللہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں. دنیا دار وہ کہاں بولیں گے اللہ پہ جھوٹ؟ ان کو تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں اللہ کے بارے میں. اللہ پر جھوٹ بولنے کی تو خاصیت کون رکھتا ہے؟ جو اپنے آپ کو ہماری طرح بظاہر قرآن سے اٹیچڈ اپنے آپ کو دکھاتا ہو کہ جی میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، قرآن ہی لے کر بیٹھتا ہوں، وہی اللہ پہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا. کوئی عام پبلک تو نہیں بول سکتا. تو اللہ نے سب سے بڑا جھوٹا تو قرآن سے وہی ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولیں گے. لیکن اس وقت ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے ممن منع، وہ اس شخص میں سے ہے جو روکتا ہے، منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، یعنی لوگوں کو مسجدیں جانے سے روکتا ہے. صلاۃ، ذکر اللہ، سوچنا سمجھنا. کیونکہ دیکھیں مسجدوں میں جو بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، چاہے محلے کے، جبھی تو ہر محلوں میں مسجد بنتی ہے، چاہے کہ کوئی شرک کا اڈا، چاہے کہ کوئی یہ جو نہیں کیا بنا کر بیٹھتے ہیں اپنی جادو اور دم پھونک کی جگہ کو، جس کو ہم کیا ایک لفظ بھی کہتے ہیں، اور مزارات جن میں اتنا شرک ہو رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ سب چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے مسجد میں کہ کرنٹ ایشوز کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اب اپنے ملک میں دین کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، آرگنائز رکھنے کے لیے دین کو، ہمیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے. تو ایک تو ہم نے کہا کہ ایک ہم کہیں گے مسجد ہے کیوں، کہ ڈسکشن کی جگہ تھی. وہ ڈسکشن کی اول تو ہم نے اسپرٹ کو ختم کیا، اپنی اپنی نمازیں پڑھو اور نکل آؤ. اور ظلم پہ یہ ظلم کیا ہم نے، یعنی ظلم پر ظلم یہ کیا کہ بغیر سمجھے نمازیں پڑھتے ہیں اور چلے آتے ہیں، بغیر سمجھے خطبہ سنتے ہیں کہ جی ایک بکرے کا ثواب ملے گا اور ایک اونٹ کا ثواب ملے گا، اور جو دیر سے پہنچے گا اس کو انڈا ملے گا اور اس کو مرغی ملے گی. یہ ہماری حدیثیں ہیں. اور ہم کیا سن کر آتے ہیں؟ نتھنگ. کیا سن کر آئے؟ تم اونٹ کا ثواب کمایا، تم نے گائے کا اور بکرے کا ثواب کمایا، جو دیر سے گیا تم نے انڈے اور مرغی کا ثواب کمایا. تم کیا سن کر آئے؟ کچھ نہیں پتا. خطبہ سن کر آیا، خطبے میں کیا بتایا تو نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ عربی میں تھا خطبہ. کیوں؟ ہاں یہی سنت ہے. اچھا اللہ کے نبی نے ایسے کہا تھا کہ بغیر سمجھے ڈسکشن کرو اور سمن بکمن کی طرح گھر آپ واپس آ جاؤ ثواب کما کر. سوچئے گا، ساری باتوں کو سوچئے گا. جو مسجد میں بڑے بن کر بیٹھے، ہم کو تو عورتوں کو تو مسجد سے نکال دیا ہے، ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں رکھی ہے. تو آپ لوگ سوچئے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی بار یہ بات اٹھائی کہ خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے، خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ حج کا خطبہ بھی لوگوں کے لیے یہ آسانیاں دے دی گئیں کہ جی اپنے اپنے چینل پر آپ لوگ ترجمے کے ساتھ خطبہ سنیں. تو کیا ہم اپنے اپنے ملکوں میں ترجمے والا خطبہ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم قرآن کی آیتیں اس میں نہیں سنا سکتے؟ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی، ایک تو میں تو خیر یہ مسجدوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ہم اس وقت اب ڈسکس کرتے ہیں منع مساجد اللہ. میں نے اس وقت تو آپ کو ابھی مسجدوں کی امپورٹنس بتائی، لیکن منع مساجد اللہ پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو ہم مسلک اور تقلید کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں اور اپنی جماعت کو برباد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی امام کے پیچھے جو برا امام ہو، جو آپ کی مسلک کا نہ ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حنفی اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑے گا، اہل حدیث بریلوی کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑے گا. جماعت چلی جائے گی اہل حدیث کی
لیکن وہ بریلوی کے پیچھے نہیں پڑے گا اپنے فتوے کی وجہ سے کہ اگر اس کا امام صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاتھو برہانکم، ابھی آج کے سبق میں ہم نے پڑھا نا، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. کہاں لکھا ہے کہ جی اگر اہل حدیث بریلوی کے پیچھے نہیں پڑ سکتا اور امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا؟ امام کے عقیدے کیوں دیکھے جائیں گے؟ صلاۃ تو صلاۃ ہوتی ہے، عربی میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ آپ کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی شکر پڑتا ہے. شکر الحمدللہ کہ نماز میں کوئی بھی مسلک کا انسان ہو وہ قرآن ہی پڑھتا ہے. تو کس نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہ ایک بتا دو مجھ کو کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، میری بھی نمازیں برباد نہ ہوں، کیونکہ ہم اور ہمارے گھر والے تو جہاں جماعت ملتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. کس نے کہا امام کی داڑھی ہونا ضروری ہے؟ کس نے کہا کہ امام نے اگر ہاف سلیوز پہنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کس نے کہا کہ نوجوان یہ بچوں کے پیچھے صلاۃ نہیں ہوتی؟ ہم تو اپنے بچوں کو اسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں کہ چلو اب تم جماعت کراؤ. اگر کوئی مولوی آ جائے ہمارے گھر تو بیچارے کی تو نماز خراب ہو جائے گی کہ ہمارا بچہ تو بغیر داڑھی کا اور کس طرح سے وہ سب کو جماعت پڑھا رہا ہے. تو اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یا پتہ بھی ہوگا کہ اتنے فتوے ہیں کہ اس طرح سے جماعت نہیں ہوتی، اس طرح سے جماعت نہیں ہوتی، اس طرح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اتنے فتوے ہیں جس سے یہ روکتے ہیں مسجد اللہ سے، اللہ کی مسجدوں سے یہ اپنے فتووں کی وجہ سے روکتے ہیں. ان کے پاس کوئی قرآنی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح سے جماعت کو چھوڑ دیا جائے. پھر نمبر 2، پاکستان میں تو ایک مسجد میں ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت وہ نہیں کرا سکتا کوئی ایرا گیرا. وہ امام صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی جی میں نے جب نماز پڑھا لیا تو تم ایرے گہرے آ کر جماعت کیسے قائم کر رہے ہو؟ کم از کم ہمارے علاقے میں تو کچھ ایسا ہی ہے، مجھے آپ کے علاقوں کا نہیں پتا. اور جبکہ ہم دبئی اور ادھر ادھر جہاں بھی ہم نے دیکھا تو وہاں پر کئی لوگ آتے ہیں اپنی جماعتیں کرتے ہیں نکل جاتے ہیں، پھر کئی لوگ آتے ہیں وہ اپنی جماعت کرتے ہیں نکل جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں کم از کم کراچی میں تو ایسی کوئی تھوڑی اجازت نہیں ہے. اور بھی میں ڈسکشن کروں گی، میرے پاس بہت سارے پوائنٹ ہیں. بوم بلاسٹر کے لیے بھی ہم یہ آیت لیتے ہیں کہ تم بوم بلاسٹ کرتے ہو مسجد میں جس سے تم نمازیوں کو ڈراتے ہو، روکتے ہو. ہم اس پر بھی لیتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایمرجنسی، مطلب ایسی بیکار والی ایمرجنسی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑیں نا آپ جماعت مت پڑھیں، وہاں جا کے پڑھ لیں گے، یہاں جا کے پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے. تو اب آپ مسجد جا رہے ہو تو 10 منٹ اور لگا دو گے. تو ہم کسی بھی ڈائمنشن میں مسجدوں سے نہ روکیں، لیکن اس کا ہم جو فرسٹ کانٹیکسٹ لائیں گے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکا جاتا تھا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ ویزا دینے کے لیے سعودی حکومت اگر ہمیں مسجدوں سے روکتی ہے تو بہت گناہ کرتی ہے. تو جو بھی کسی بھی ڈائمنشن میں کسی بھی اینگل سے اگر کوئی بھی اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا اور پوری کوشش کرتا ہے فی خرابی ہے اس کی ویرانی کی، اس کو خراب کرنے کی، تو اولئک ان کے لائق ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک اتنے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہے کہ ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس مسجد میں، مگر انہیں چاہیے کہ ڈریں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. الا خائفین، مگر ڈرو کہ تم لائق ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کو روکتے پھرتے ہو مسجدوں سے اور خود کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہو، تمہارے لائق ہی نہیں کہ تم بھی نماز پڑھو یہاں پر. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم منتظر ہے. تو پھر غور کیجئے گا، محاسبہ کیجئے گا کہ آپ اور میں بھی کہیں جذبات میں آ کر اور مسلک کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر جو جس فیلڈ کا مالک ہے کسی طرح سے ہم اگر لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو سیدھے راستہ اپنانے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.